جمعۃ المبارک کی پر انوار ساعتوں میں مسجد میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اپنے پیارے حبیب شافع روز جزا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے عظیم مرتبہ کے طوفیل ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ روز حشر ہم سب کو اپنے محبوب کا قرب عطا فرمائے اور ان کی دعاؤں کے سائے میں جنت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، بلا تمہید خطبہ کے دوران سورہ ہود کی آیت نمبر 120 کا پہلا حصہ تلاوت کیا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے اس صورت میں پہلے گزرے انبیاء پر آنے والی مشکلات، مصائب اور ان انبیاء کے صبر اور برداشت کا ذکر کیا۔ جناب ہود علیہ السلام آپ کی تبلیغ، قوم کے رویے کا ذکر کیا۔ حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب علی سیدہم وعلیہم الصلاۃ والسلام کی تبلیغ اور قومی رویوں کا ذکر کیا۔ یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد رب تعالی جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اے ہمارے محبوب یہ جملہ انبیاء کی باتیں آپ کو بتانا، جملہ انبیاء کے حالات آپ کے دل پہ نازل کرنا، اس کا مقصد یہ ہے ما نثبت بہ فؤادک، کہ ہم آپ کے دل کو سکون بخشیں۔ جناب ہود کا ذکر قلب مصطفیٰ کی تسکین کا باعث ہے، جناب صالح کا ذکر قلب مصطفیٰ کے لیے تسکین کا باعث ہے، ایسے ہی دیگر انبیاء کا ذکر تسکین قلب مصطفیٰ ہے۔ فقط سورہ ہود میں مذکور انبیاء ہی نہیں، جملہ انبیاء کرام علیہم السلام کی باتیں یہ دل کے سکون کا باعث ہیں۔ احباب ذی وقار، قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے انبیاء کا جس انداز میں ذکر کیا، انبیاء کرام علیہم السلام کی تخلیق، ان کی ولادت، ان کی رضاعت، ان کی بعثت، تبلیغ دین، آنے والی مشکلات، قوم کا رد عمل، انبیاء کے معجزات اور انبیاء کی دعائیں، انبیاء کا وصال، یہ سب کچھ اللہ نے قرآن میں بیان کر کے ایک اصول یہ دے دیا کہ انبیاء کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے، انبیاء کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے۔ اب ذرا سوچئے، اگر انبیاء کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے تو جو نبیوں کا بھی نبی ہے، جو نبی الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، ان کا ذکر کس قدر دل کے سکون کا باعث ہوگا۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ایک بار نہیں بار بار فرمایا۔ سورۃ البقرہ میں ذکر ہوا، سورۃ الاعراف میں ذکر ہوا، سورۃ الحجر میں ذکر ہوا، سورہ طٰہٰ میں
سورہ صاد کے اندر رب ذوالجلال نے تخلیق آدم کا ذکر بار بار کیا اور تخلیق آدم کے ذکر کو دل کے سکون کا باعث قرار دیا۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا، آپ کی رضاعت کا، پرورش کا ذکر کیا۔ رب تعالی جل جلالہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا، آپ کی رضاعت کا پہلے سورہ طٰہٰ میں ذکر کرتا ہے، پھر سورۃ القصص کے اندر ذکر کرتا ہے، اور یہ اعلان کر رہا ہے کہ جناب موسیٰ کی ولادت و پرورش کا ذکر سننے والے کے دل کی تسکین کا باعث ہے۔ رب ذوالجلال نے جناب یحییٰ کا ذکر کیا، جناب عیسیٰ کا ذکر کیا، دونوں مقامات پہ اکٹھا ذکر کیا۔ پہلے سورہ آل عمران میں جناب یحییٰ کی ولادت، جناب عیسیٰ کی ولادت، پھر سورہ مریم میں پہلے رکوع کے اندر جناب یحییٰ کی ولادت، دوسرے رکوع کے اندر جناب عیسیٰ کی ولادت کا ذکر کیا، اور یہ اعلان کر دیا کہ جناب یحییٰ کا میلاد پڑھا جائے، جناب عیسیٰ کا میلاد پڑھا جائے تو دل کو سکون ملتا ہے۔ میرے بھائیو ذرا سوچئے تو صحیح، اگر جناب یحییٰ کا، جناب عیسیٰ کا میلاد پڑھ کے دل کو سکون ملتا ہے تو جو یحییٰ اور عیسیٰ کے بھی سرتاج ہیں، جو جناب یحییٰ اور عیسیٰ کے سردار ہیں، یحییٰ اور عیسیٰ کی نبوت، جن کی نبوت کی تصدیق کی وجہ سے ہے، اس ذات کے میلاد کو جب بیان کیا جاتا ہے تو اللہ دل کو کتنا سکون عطا کرتا ہے، رب ذوالجلال دل کو کتنی تسلی عطا کرتا ہے۔ اگر عام نبی کا ذکر دل کے سکون کا باعث ہے تو سید المرسلین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ کا ذکر دل و دماغ کو روشن کرنے والا ہے۔ اور ہم اہل سنت رب تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں اپنے نبی کے میلاد کا ذکر کرنے کی توفیق بخشی، جو اللہ کے قرآن کا حکم ہے، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ رسول کا ذکر دل کو سکون دیتا ہے، رسول کا ذکر دل کو آرام دیتا ہے، اطمینان بخشتا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بالیقین دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ ہم نے فقط اس مہینے میں ہی نہیں، گزشتہ سالوں کے اندر بھی اس بات کا عملی مشاہدہ دیکھا ہے کہ محبوب کا ذکر دل کو سکون فراہم کرتا ہے۔ وہ ذکر چاہے نبی علیہ السلام کے میلاد کا ہو، چاہے نبی علیہ السلام کی رضاعت کا ہو، آپ کی پرورش کا ہو، آپ کے بچپن، لڑکپن، جوانی، آپ کی بعثت کا ہو، آپ کے مدنی دور کا ہو، مکی دور کا ہو، آپ کے وصال با کمال کا ہو، وہ دل کو سکون فراہم کرتا ہے۔ اور ایسا ہو بھی کیوں نہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو شانیں عطا فرمائی ہیں، رب نے جو مقام عطا کیا ہے کہ رب ذوالجلال کے حضور آپ اللہ کی ذات کے بعد سب سے بڑا مقام اور مرتبہ رکھنے والے ہیں۔ حضرت شمس الدین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ خدا کے بعد آپ سب سے بلند مقام کے حامل ہیں۔ نبی علیہ السلام کی ذات کو دیکھیں، آپ کی صفات کو دیکھیں، تعلیمات کو دیکھیں، معتقدات کو دیکھیں، عبادات کو دیکھیں، معمولات کو دیکھیں، آپ کے نام کو، نظام کو، کلام کو، پیغام کو دیکھیں، ہر ایک کے اندر حسن و جمال ہے، ہر ایک کے اندر فضل و کمال ہے۔ اور دوستان مکرم، آئیے، ہمارے وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں، فقط ایک چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کمال کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ رب نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو خود محمد کا نام دیا ہے۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کے سامنے یہ شعر پڑھ رکھا ہے، وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ۔ کہتے ہیں کہ رب ذوالجلال جو عرش کا مالک ہے، عرش کے مالک رب نے اپنے محبوب کا نام بھی اپنے نام سے رکھا ہے۔ عرش کے مالک رب نے اپنے محبوب کا نام اپنے نام سے رکھا ہے،
فذو العرش محمود، جو عرش کا مالک ہے وہ محمود ہے، اور جس کو عرش پہ حکومت عطا فرمائی اس کا نام محمد رکھا ہے۔ فذو العرش محمود وہذا محمد، عرش کا مالک محمود ہے اور اس کا محبوب محمد ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نام کی عظمت کیا ہے؟ ہم فقط اس کے ظاہری حسن کو اگر جان لیں تو آج کے لیے ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہوگا۔ رب ذوالجلال نے نام محمد کو اپنے نام کے ساتھ ایک مشابہت عطا فرمائی ہے، اپنے نام کے ساتھ ایک مماثلت عطا فرمائی ہے، حالانکہ معنوی اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ رب العالمین کا جو نام ہے اس کی معنویت کے اندر الوہیت موجود ہے، اس کی معنویت کے اندر ربوبیت موجود ہے، اس کی معنویت کے اندر رب ذوالجلال کا قادر مطلق ہونا موجود ہے، جبکہ محمد نام کے اندر یہ والی معنویت نہیں ہے، اگرچہ بڑے کمال ہیں اس کے اندر، معنوی اعتبار سے بڑا فرق ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے رب تعالی جل جلالہ نے اپنے محبوب کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ایک مشابہت عطا فرمائی ہے۔ اللہ کا اسم ذات اللہ ہے جو 4 حرف پہ مشتمل ہے۔ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو نام دیا محمد، یہ بھی 4 حرف پہ مشتمل ہے۔ اللہ کا نام بھی 4 حرفی، اللہ کے محبوب کا نام بھی 4 حرفی ہے۔ رب ذوالجلال کا نام تیسرے حرف کے اوپر شد آتی ہے، اور اللہ کے محبوب کے نام کے تیسرے حرف کے اوپر بھی شد آتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا نام بغیر نقطے کے ہے، اللہ کے محبوب کا نام بھی بغیر نقطے کے ہے۔ اللہ کے نام کے اوپر کسی قسم کی کوئی زیر نہیں ہے، اللہ کے محبوب کے نام کے اوپر بھی کسی قسم کی کوئی زیر نہیں ہے، زیر میں جھکاؤ ہے۔ رب ذوالجلال نے زبر دیا، پیش دیا، تاکہ لوگوں کو میرے محبوب کی رفعت معلوم ہو، لوگوں کو میرے محبوب کا عروج معلوم ہو، لوگوں کو میرے محبوب کی بلندی معلوم ہو۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اسی کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ رب ذوالجلال نے جو رفعت کا ایک انداز رکھا ہے، عام لوگوں میں ایمان والے افضل، ایمان والوں میں اولیاء افضل، اولیاء میں انبیاء افضل، انبیاء میں رب کے رسول افضل، اور سب رسولوں سے رفعت کے اعتبار سے حضرت محمد مصطفیٰ افضل ہیں۔ خالق کائنات جل جلالہ نے اس میں محمد میں زیر نہیں آنے دی تاکہ کہیں کوئی جھکاؤ کی طرف نہ جائے، میرے محبوب کے لیے تو رفعت ہی رفعت ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والی گھڑی آپ کے ذکر میں، آپ کے عروج کے اندر برکت کا، بلندی کا باعث بن رہی ہے، اس واسطے رب نے یہاں پہ زیر نہیں آنے دی۔ پھر دوستو ایک اور اعتبار سے لفظ محمد کو دیکھیں، اللہ کے نام کے ساتھ کتنی مشابہت ہے۔ لفظ اللہ ہر حرف با معنی ہے، نبی علیہ السلام کا نام بھی ہر حرف با معنی ہے۔ لفظ اللہ اسم ذات ہے، اگر الف ہٹا دیں للہ بچتا ہے، اللہ کے واسطے۔ اگر دوسرا حرف اٹھا کر لام کو اتار کے دیکھیں لہو بچتا ہے، پھر بھی اس کا مطلب اللہ کے لیے۔ اور اگر تینوں حرف پہلے اٹھا دیے جائیں فقط ہو بچے تو اس سے مراد بھی اللہ کی ذات ہے۔ لفظ اللہ کا ایک ایک حرف با معنی ہے، ایسے ہی لفظ محمد کا ایک ایک حرف با معنی ہے۔ لفظ میم کو ہٹائیے، پیچھے حمد بچتا ہے، حمد کا مطلب تعریف ہے، حمد کا مطلب تعریف ہے، اور تعریف کس کی؟ تعریف رب ذوالجلال کی ہے۔ اگر ہا کو ہٹا کے پیچھے میم اور دال کو دیکھیں مد بچتا ہے، مد کا مطلب ہے دوام، لمبا کرنا، اور رب ذوالجلال نے ذکر مصطفیٰ کو دوام عطا فرمایا، ہمیشگی عطا فرمائی ہے۔ اور اگر میم بھی اتار دیا جائے پیچھے دال بچتا ہے، دال دلالت کی ہے، دال دلیل کی ہے، اور دلیل اس روشنی کو کہتے ہیں جس میں ایمان والے اپنا سفر کر کے اللہ کی جنت کے قریب ہو رہے ہیں۔ رب تعالی جل جلالہ نے
اس میں محمد کو اپنے نام کے ساتھ یہ ظاہری اعتبار سے، لفظی اعتبار سے ایک مماثلت عطا فرمائی ہے، ایک مشابہت عطا فرمائی ہے، جو اسلام کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اب دوستو، لفظ محمد کی جو معنویت ہے، اس حوالے سے اہل محبت نے بڑا بڑا کلام کیا ہے۔ ان میں سے ایک بات میں عرض کرتا ہوں، امام عبد الملک نے اپنی کتاب شرف المصطفیٰ کے اندر اس کو بیان کیا۔ آپ لکھتے ہیں کہ لفظ محمد رب تعالی جل جلالہ نے جو آپ کو عطا فرمایا، اس کے ہر حرف کے اندر ایسی معنویت ہے کہ غور کرنے والوں کو وہ ضرور محسوس ہوگی، فکر کرنے والوں کو ضرور رب ذوالجلال منزل عطا فرمائے گا۔ فرماتے ہیں لفظ محمد کی جو پہلی میم ہے، اس میم سے مراد معرفت ہے، اس میم سے مراد پہچان ہے کہ میرے رب نے اپنے محبوب کو اولین و آخرین کی معرفت عطا فرمائی ہے۔ جو آقا کی دنیا میں جلوہ گری سے قبل ہو چکا، جو آقا کی تشریف آوری سے لے کر قیامت کے قائم ہونے اور قیامت کے دن کے حوالے سے جو کچھ ہونے والا ہے، رب ذوالجلال نے وہ ساری معرفت، وہ پہچان اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ روایات کو اٹھا کے دیکھیے، صحاح ستہ کی معتبر کتب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ صحابہ کرام نے آقا سے سوال کیا تھا، متا وجبت لکن نبوہ، اے محبوب بتائیے تو صحیح، رب نے آپ کو نبی کب بنایا، آپ نبی کب بنے؟ تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ سارا مکہ جانتا ہے، 40 سال کا تھا جب میں نے اعلان نبوت فرمایا، تم یہ سوال کہاں سے لے کر آ گئے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال سنا اور جواب بھی دیا۔ آقا نے فرمایا کنت نبیا، میں اللہ کے حضور نبی تھا، کب؟ فرمایا وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، ابھی جناب آدم علیہ السلام کا خمیر بھی تیار نہیں ہوا تھا، میں اللہ کے حضور نبی تھا۔ یہ اولین کی آقا خبر دے رہے ہیں، اور خبر کس طرح دے رہے ہیں؟ اللہ کی عطا سے دے رہے ہیں۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، قرآن کی آیت، سورۃ النساء کے الفاظ کہ رب ذوالجلال نے آپ کو وہ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اولین کی بات بھی رب نے سکھائی ہے، بعد والوں کی بات بھی رب نے آپ کو سکھائی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک بار نہیں 7 مرتبہ یہ حدیث آئی۔ میرے آقا منبر پہ جلوہ فرما تھے اور ارشاد فرمایا ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے، ما بال اقوام یطعنون فی علمی، لوگوں کو کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے، دقت کیا ہے لوگوں کو کہ میرے علم پہ تان کرتے ہیں، میرے علم پہ اعتراض اٹھاتے ہیں، میرے علم پہ انگلی اٹھا کے سوال کرتے ہیں۔ ما بال اقوام، لوگوں کا مسئلہ کیا ہے؟ پھر آقا نے اپنی اس ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے پھر ایک چیلنج دیا، اعلان کیا۔ آقا فرماتے ہیں سلونی ما شئتم، پوچھ لو جو تم چاہتے ہو، مجھ سے پوچھو، ما شئتم، جو تم چاہتے ہو۔ نبی علیہ السلام نے جواب دینے کا دائرہ محدود نہیں کیا۔ آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے پوچھو نماز کے متعلق بتاؤں گا، مجھ سے پوچھو روزے کے متعلق بتاؤں گا، مجھ سے پوچھو زکوٰۃ کے متعلق، حج کے متعلق، جہاد کے متعلق، یا اپنی سیاسی زندگی، اپنی آئلی زندگی، اپنی معیشت، اپنی معاشرت کے متعلق پوچھو۔ نہیں، نبی علیہ السلام نے دائرہ وسیع رکھا، فرمایا سلونی ما شئتم، جو تم چاہتے ہو مجھ سے پوچھو۔ اور کہاں تک پوچھو؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن سے لے کر صبح قیامت تک پوچھو، ہر سوال کا تم کو جواب دے کے جاؤں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو معرفت عطا فرمائی، اس معرفت کا اظہار ہو رہا ہے۔ صحیح بخاری ہے، ایک بار نہیں متعدد بار یہ حدیث آتی ہے۔ آقا چیلنج دے رہے ہیں اور اپنے چیلنج کو وسیع کر رہے ہیں کہ جو پوچھنا ہے پوچھو، قیامت تک کے لیے پوچھو۔ آقا نے فرمایا میں تمہیں یہیں کھڑے اس کا جواب دوں گا۔ جواب کا محبوب علیہ السلام نے وقت بھی بتا دیا۔ نبی علیہ السلام فرماتا ہے یہیں اس مقام پہ کھڑے کھڑے تمہارے اس سوال کا جواب دوں گا۔ پوچھو مجھ سے مدینہ کے متعلق، پوچھو مجھ سے عرب کے متعلق،
پوچھو مجھ سے ایشیا کے متعلق، پوچھو مجھ سے دنیا کی پوری کائنات کے متعلق، اور پوچھو مجھ سے فقط زمینی آسماں کے متعلق، پوچھو اس صدی کے حوالے سے، بعد کی صدی کے حوالے سے، 15ویں صدی کے حوالے سے، یہیں کھڑے تم کو جواب دوں گا، یہیں کھڑے تم کو تسلی کرواؤں گا۔ اب عزیزان گرامی قدر، صحابہ کرام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے واقف تھے، اور وہ جانتے تھے کہ اگر آقا یہاں کھڑے اس دن سے لے کے قیامت تک کا جواب دے سکتے ہیں، تو آقا کونین اس دن سے پہلے جو روز اول سے ہو چکا اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہو گئے، 30 سال کے جوان ہیں، جلیل القدر صحابی، 30 سال عمر، کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں من ابی یا رسول اللہ، اے آقا آپ نے چیلنج دیا ہے تو پھر میرا مسئلہ بھی حل کر دیجئے۔ نسب پہ تان تھا، کسی نے کبھی اعتراض اٹھایا تھا حضرت عبداللہ کے حوالے سے کہ ان کے نسب میں فرق ہے، یہ جس باپ کی طرف منسوب ہیں وہ ان کا حقیقی باپ نہیں ہے۔ جب آقا کا چیلنج سنا تو اپنا مسئلہ عرض کر دیا، عرض کی محبوب میرا باپ کون ہے بتا دیجئے مجھ کو۔ اب دوستو ذرا سوچئے، سب ماشاءاللہ سارے دانش مند ہیں، علم والے ہیں، باپ کے متعلق سوال یہ آنے والے دن کے حوالے سے تھا یا گزرے ہوئے دن کے حوالے سے تھا؟ آنے والے وقت کے متعلق تھا، آنے والے ماہ و سال کے متعلق تھا، یا گزرے ہوئے ماہ و سال کے متعلق تھا؟ حضرت عبداللہ بن حذافہ نبی علیہ السلام کا چیلنج سن چکے تھے، نبی علیہ السلام نے جو وقت بتایا اس وقت کو بھی جانتے تھے کہ آقا کا اعلان ہے اس دن سے لے کے آنے والے دنوں کے متعلق، نہ کہ گزرے ہوئے دنوں کے متعلق۔ لیکن انہیں یقین تھا کہ میرے محبوب کو رب ذوالجلال نے اگر آنے والے ماہ و سال کا علم دیا ہے تو گزرے ہوئے ماہ و سال سے بھی پردہ اٹھایا ہے، گزرے ہوئے ماہ و سال کی بھی اللہ نے پہچان عطا کی ہے۔ تبھی تو انہوں نے سوال کیا من ابی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بتائیں میرا باپ کون ہے؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اے عبداللہ میرے چیلنج کو تو سنو، تم نے تو سوال غیر متعلقہ کر دیا، آؤٹ آف کورس سوال لے آئے، میرا سلیبس یہ نہیں ہے، تم تو میری دی ہوئی آؤٹ لائن کے خلاف چلے گئے۔ میرا چیلنج ہے اس دن سے لے کے صبح قیامت تک، اور تم مجھ سے پچھلے دنوں کا سوال کر رہے ہو۔ میرے بھائیوں صحیح بخاری کے الفاظ گواہ ہیں، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 7 مرتبہ امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے برجستہ ارشاد فرمایا ابو کا حذافۃ السہمی، تمہارے نسب پہ کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے، تمہارا باپ بنو سہم سے تعلق رکھنے والا حذافہ ہے جس کے ساتھ تم آج بھی منسوب ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کے اس سوال کا فوری طور پہ جواب دیا، یہ قطعاً نہیں کہا کہ تم گزرے ہوئے دنوں کی بات کرتے ہو، میرا چیلنج آنے والے دنوں کے حوالے سے ہے، کیونکہ رب ذوالجلال نے ہمارے محبوب کو اولین و آخرین کی معرفت عطا فرمائی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، امام عبد الملک نے شرف مصطفیٰ کے اندر یہ تحریر کیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نام محمد کی پہلی میم معرفت کی ہے، اور معرفت کتنی ہے میں نے فقط 2 روایات عرض کی، اگر کسی کا اس سے زیادہ جاننے کا شوق ہو تو دوستو الملاحم والفتن یہ کتاب ہے علامہ ابن کثیر کی، اسے پڑھ لیجئے، اور اگر کوئی پڑھ نہیں سکتا تو امام اہل سنت امام جلالی دامت برکاتہم العالیہ کے 50 سے زائد 100 گھنٹے سے زائد دورانیے کے بیانات موجود ہیں میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے علم کے حوالے سے، ان کو سن لیجئے، ان کو جانیے، آپ کو تسلی ہوگی کہ رب ذوالجلال نے کس قدر ہمارے محبوب کو معرفت عطا فرمائی ہے۔ دوسرے نمبر پہ امام عبد الملک شرف مصطفیٰ میں تحریر کرتے ہیں کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے میم کے بعد جو ہے آتی ہے ہا، یہ ہا حیات کی ہے۔ حیات کہتے ہیں زندگی کو، حیات کہتے ہیں زندگی کو۔ آقا کا نام زندگی دیتا ہے، آقا کا نام حیات دیتا ہے۔ وہ کس طرح؟ آقا کی جلوہ گری سے قبل
اہل مکہ اگرچہ بڑے دانش مند تھے، اگرچہ بڑے طاقتور تھے، اگرچہ بڑے باوقار تھے، لیکن کفر و شرک کی وجہ سے مردہ تھے، کفر و شرک کی وجہ سے ان کی زندگیاں ختم ہو چکی تھیں۔ رب ذوالجلال نے محبوب کو بھیجا، آقا نے آ کے توحید کا جام پہ لایا، آقا نے آ کے رسالت کا جام پہ لایا، آخرت کا عقیدہ دیا۔ رب ذوالجلال نے کفر و شرک کی وجہ سے جو موت طاری تھی اس موت کو زندگی کے اندر تبدیل فرما دیا، اس موت کو بدل کے رب ذوالجلال نے زندگی عطا کی ہے۔ رب ذوالجلال نے آپ کے نام کے اندر زندگی رکھی ہے، کل بھی زندگی آپ کے نام سے تھی، آج اور صبح قیامت تک زندگی آپ کے نام سے ہے۔ جو آپ کے نام سے جدا ہو جاتا ہے، جو محمدی مصطفی نہیں رہتا، وہ دنیا میں چاہے جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، دنیا میں چاہے کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، وہ مردہ ہے، اور مردہ پن کے اندر وہ اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، تیسرے نمبر پہ امام عبد الملک لکھتے ہیں کہ نام مصطفیٰ کا جو تیسرا حرف ہے وہ پھر میم ہے۔ پہلے میم معرفت کی، پھر ہا زندگی کی، پھر تیسرے نمبر پہ آنے والی میم یہ ملک کی ہے۔ ملک کہتے ہیں بادشاہت کو، ملک کہتے ہیں ریاست کو، ملک کہتے ہیں حکومت کو، اور میرے آقا کا سکہ دونوں جہاں میں چل رہا ہے، زمین پہ چل رہا ہے، آسمان پہ چل رہا ہے، شمال و جنوب، مشرق و مغرب آپ کی ریاست ہیں، فقط زمین ہی ریاست نہیں، رب ذوالجلال نے اپنے آسمان بھی آپ کی ملک میں دے رکھے ہیں۔ رب ذوالجلال نے آسمانوں پہ بھی آپ کے جھنڈوں کو لہرا رکھا ہے۔ سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، فقط زمین پہ نہیں آسمان کے اوپر بھی آپ کی حکومت ہے۔ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں رب ذوالجلال نے مجھے جو سلطنت عطا فرمائی اس کا دائرہ زمین پہ بھی ہے، آسمان پہ بھی ہے، اور کس انداز میں فرمایا وزیرا یا فی الدنیا و وزیرا یا فی السماء۔ رب ذوالجلال نے دو وزیر میرے زمین پہ رکھے، دو وزیر میرے آسمان پہ رکھے۔ وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ وزیر بادشاہ کے ہوتے ہیں۔ وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ وزیر حاکم کے ہوتے ہیں۔ وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ جس کا حکم چلتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں زمین پہ حکم چلتا ہے، دو وزیر اللہ نے زمین پہ رکھے، آسمان پہ حکم چلتا ہے، دو وزیر اللہ نے آسمان پہ رکھے۔ آقا کون کون وزیر ہے؟ آقا فرماتے ہیں دو وزیر زمین پہ صدیق و عمر کی صورت میں ہے، دو وزیر آسمان پہ جبریل و میکائیل کی صورت میں ہے۔ تو میرے بھائیو رب ذوالجلال نے نبی علیہ السلام کے نام میں جو تیسرا حرف میم رکھا ہے یہ آپ کی بادشاہت کا اعلان کر رہا ہے، آپ کی ریاست کا اعلان کر رہا ہے۔ بادشاہوں کی ریاستیں، بادشاہتوں کا ایرا ان کے فوت ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام جب سے دنیا میں جلوہ گر ہوئے آپ کا سکہ چل رہا ہے، آج بھی چل رہا ہے، اور صبح قیامت تک چلے گا، بلکہ قیامت کے دن بھی چلے گا۔ میرے محبوب کا اعلان ہے آدم ومن دونہ تحت لواء یوم القیامہ، قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا، لواء الحمد کا ہوگا، وہ اللہ مجھے عطا کرے گا، وہ جھنڈا میری ریاست کا ہوگا، وہ جھنڈا میری بادشاہت کا ہوگا، وہ جھنڈا میری ملکیت کا ہوگا، اور خالق کائنات جناب آدم سے لے کے صبح قیامت تک کے تمام لوگوں کو اس جھنڈے کے نیچے لے کر آئے گا۔ اللہ کرے کہ قیامت کے دن ہم بھی لواء الحمد کے نیچے آئیں۔ آقا اعلان کر رہے ہیں آدم ومن دونہ تحت لواء یوم القیامہ، جناب آدم اور ہر کوئی قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا۔ تو دوستو جھنڈا کس کا ہوتا ہے؟ جس کی ریاست ہو۔ جھنڈا کس کا ہوتا ہے؟ جس کی حکومت ہو۔ امام عبد الملک فرماتے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام محمد میں جو دوسری میم ہے اسی بادشاہت کی دلیل ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ کہا آقا کے نام میں جو دال ہے یہ دلیل کی ہے، دلالت کی ہے، روشنی کی ہے۔ نبی علیہ السلام اپنے نام سے زمانے کو روشن کر رہے ہیں، زمانے کو روشن کر کے ایمان والوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، اور آگے چلتے چلتے رہنمائی کرتے ان کو جنت کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، آقا کے نام کی یہ ایک پہچان میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ بے شمار باتیں اہل اللہ نے اور بھی کی ہیں، لیکن وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں تھی۔ ہم اہل سنت اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ رب ذوالجلال نے ہمیں
یوں تو سال کے 12 مہینے، ہر مہینے کا ہر ہفتہ، ہر ہفتے کا ہر دن اپنے محبوب کا ذکر کرنے کی سعادت بخشی ہے، لیکن بالخصوص ماہ میلاد کے اندر مرحبا یا مصطفیٰ کی صدائیں بلند کرنا ہم اہل سنت کا خاصہ ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ذکر نبی سے دل کو سکون ملتا ہے۔ نبی کا ذکر چاہے میلاد کی صورت میں ہو، چاہے نبی کی رضاعت کی صورت میں ہو، نبی کی بعثت کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں نبی کا ذکر ہو دل کو سکون دیتا ہے۔ بالیقین نبی الانبیاء کا ذکر چاہے میلاد کی صورت میں ہو، چاہے آپ کی معراج کی صورت میں ہو، چاہے آپ کے معجزات کی صورت میں ہو، چاہے آپ کے وصال باکمال کی صورت میں ہو، ہم اہل ایمان کے دلوں کو سکون دیتا ہے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، دبئی کے کبار علماء کی مجلس ہے، ایک انہوں نے تنظیم بنائی سرکاری سرپرستی کے اندر، بات قابل غور ہے۔ دبئی کے کبار علماء کی مجلس جو سرکاری سرپرستی کے اندر کام کرتی ہے، اس کے رکن ہیں ڈاکٹر وسیلہ الحاج موسیٰ۔ اپنی کتاب مولد النور کے اندر ایک بات تحریر کرتے ہیں، مولد النور یعنی نور کا میلاد، ذات مصطفیٰ کو نور بھی کہا اور آقا کے میلاد کا ذکر بھی کیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کتاب دبئی کی وزارت مذہبی امور نے اپنی نگرانی کے اندر شائع کروائی ہے۔ وزارت مذہبی امور کی خود پبلشڈ ہے یہ کتاب، ڈاکٹر وسیلہ الحاج موسیٰ کی۔ آنکھیں کھول کے اس بات کو ذرا سنیے، وہ اپنی کتاب کے صفحہ 14 کے اوپر تحریر کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منانا اہل ایمان پہ لازم ہے۔ کیوں لازم ہے؟ کہتے اس کی وجہ ہے، لازم اس لیے انسان کی فطرت ہے کہ وہ رحمت کے ملنے پہ خوش ہوتا ہے، انسان کی فطرت ہے وہ نعمت کے آنے پہ خوش ہوتا ہے۔ پھر مثال دے کر کہا کہ انسان کو اللہ بیٹا دے کیا خوش نہیں ہوتا؟ انسان کو اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے خوش نہیں ہوتا؟ انسان کو کوئی دوسرا دوست تحفہ دے کیا انسان خوش نہیں ہوتا؟ اگر بیٹے کے آنے پہ کوئی منہ بسور کے بیٹھا ہو، نعمت کے ملنے پہ کوئی تنگی کا اظہار کر رہا ہو، تو لوگ کہتے ہیں یہ انسان بے عقل ہے، اس کو شعور نہیں ہے کہ نعمت کے ملنے پر بھی یہ غمگین بیٹھا ہے، بیٹے کے آنے پر بھی یہ پریشان بیٹھا ہے۔ کہا اسی طرح اگر عام نعمت ملے، اگر عام رحمت ملے تو انسان خوش ہوتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو نبی علیہ السلام تو ساری نعمتوں کا سرچشمہ ہے، آپ تو ساری رحمتوں کا منبع ہے۔ آپ کے آنے پہ جو کوئی خوش نہیں ہوتا وہ حقیقی طور پہ دل کا روگی ہے، وہ دل کا بیمار ہے۔ جو بیمار دل ہو اس سے کبھی خوشی کا اظہار نہیں ہوتا۔ جس کا دل تندرست ہو، جس کا دل زندہ ہو، وہی مرحبا یا مصطفیٰ کی صدائیں بلند کرتا ہے، وہی آمد مصطفیٰ کے اوپر محافل کا انعقاد کرتا ہے۔ اور جو دل کا روگی ہے وہ پریشان بیٹھتا ہے، جو دل کا روگی ہے اسے مرحبا یا مصطفیٰ کی صدائیں تکلیف دیتی ہیں۔ اور آئیے نواب صدیق حسن بھوپالی کی بات پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ذکر مصطفیٰ روکنے والوں کا یہ امام ہے، ذکر مصطفیٰ کے اوپر اعتراض اٹھانے والوں کا یہ امام ہے۔ نواب صدیق حسن بھوپالی کو استاذ الکل فی الکل کہا جاتا ہے۔ وہ مانتے ہیں کہ قرآن کی بات ہو تو ہم نواب صدیق کی بات کریں گے، اگر تفسیر کی بات ہو، حدیث کی بات ہو، شرح حدیث کی بات ہو، روایت حدیث کی بات ہو، فقہ کی بات ہو، اسلامی انداز کی بات ہو تو ہم نواب صدیق حسن کا حوالہ دیں گے۔ وہی نواب صدیق حسن بھوپالی استاذ الکل فی الکل اپنی کتاب الشمامۃ العنبریہ من مولد خیر البریہ کے اندر ایک بات کو تحریر کر کے گئے ہیں۔ دوستان مکرم، پرانی اردو ہے، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ آج سے 125 سال پہلے لکھی ہوئی یہ عبارت الشمامۃ العنبریہ میں نواب صدیق حسن بھوپالی نے لکھا، جس کو حضرت کی ولادت کا حال سن کے خوشی نہ ہو، حضرت سے مراد ذات مصطفیٰ ہے، حضرت سے مراد محمد مصطفیٰ ہے۔ کہا جس کو حضرت کی ولادت کا حال سن کے خوشی نہ ہو اور حصول پر اس نعمت کے
اللہ کا شکر ادا نہ کرے، سمجھ لو وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ پرانی اردو تھی لیکن کسی حد تک آپ سمجھ چکے، دوبارہ سنیے۔ آپ تحریر کرتے ہیں جس کو حضرت کی ولادت کا حال سن کر خوشی نہ ہو، یعنی جس کو نبی کا میلاد سن کر، نبی کی ولادت کے واقعات سن کر، نبی کی ولادت کے معجزات سن کر، نبی علیہ السلام کی پرورش، آپ کی رضاعت، آپ کے احوال کو سن کر خوشی نہ ہو، دل ٹھنڈا نہ ہو، اور حصول پر اس نعمت کے کہ اللہ نے یہ ہمیں نعمت عطا فرمائی، اس پر وہ خوشی کا اظہار نہ کرے، اس پر اس کے ہونٹوں پہ تبسم نہ آئے، اس پر اس کے رخسار نہ کھلیں، اس پر اس کی پیشانی کے اوپر چمک نہ آئے، کہا سمجھ لو وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جو سوگ منا رہا ہے، جو دل گرفتہ ہو کر بیٹھا ہے، جو تنگی میں ہے، تکلیف میں ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو مسلمان ہے، نواب صدیق نے یہ تحریر کیا، وہ نبی علیہ السلام کی آمد پہ مرحبا یا مصطفیٰ ضرور بلند کرے گا۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ رب ذوالجلال نے ان کے گھر سے ہمیں یہ گواہی دی کہ جو آج ذکر مصطفیٰ کے اوپر تنگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ حکم الحاکمین ہمیں اور ہماری ساری نسلوں کو نبی علیہ السلام کی سچی عقیدت اور غلامی عطا فرمائے، اور آپ کا چرچا ذکر کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔